کہ ادب پارا ہے تو قرآن مجید بھی چونکہ ایک ادب پارا ہے، تو اس وجہ سے اس میں بھی اسی طریقے سے نظم ٹریول کرتا ہے، جیسے ہم نثر لکھ رہے ہوتے ہیں ویسے نہیں کرتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ فرائی کے ائمہ نے اپنی تفسیروں میں اس نظم کو جس طرح مبرہن کر دیا ہے، اس کے بعد اب اس کے وجود و عدم وجود پر تو کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یعنی یہ ایک جیسے کہ ابھی عزیز نے کہا کہ یہ بات تو بالکل معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، اور یہ بات گویا انہوں نے زمین کے اوپر رکھ کے بھی دکھا دی۔ لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں آخر پہ کیا مشکل پیش آئی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ یہ کس نوعیت کا نظم ہے، کیسے قرآن مجید اپنی بات کو ڈیولپمنٹ سے گزارتا ہے۔ اسے چند نکات کی صورت میں ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں۔ یہ گویا سورہ کے نظم کی تفصیل ہے۔ آپ کے سامنے ایک اجمالی نقشہ آ جائے گا ان 4 نکات سے کہ سورہ کیسے ایک نظم کے اندر آگے بڑھتی ہے۔ نمبر 1، ہر سورہ کا ایک موضوع ہوتا ہے جو ان تمام اجزاء کے لیے ایک رشتہ وحدت کی حیثیت رکھتا ہے جن سے سورہ میں مضمون کی تعریف ہوتی ہے۔ یعنی ایک موضوع ہے جس کو سامنے رکھ کر گویا تمام چیزیں تعلیف پا کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم لکھتے ہیں یا کوئی نظم کہتے ہیں یا کوئی ادبی شہپارہ تخلیق کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسے ہم روح کی طرح سورہ کے پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر وہ آپ نے سررشتہ پا لیا ہے تو پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو یہ تو ہوگا کہ کسی جگہ آپ بڑے طویل مباحث میں معلوم ہوا کہ ہٹ گئے ہیں، لیکن پھر وہاں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، اقبال کی مسجد قرطبہ بڑی غیر معمولی نظم ہے، اردو نظم کا تاج محل ہے۔ تو اب اس میں جو بنیادی چیز ہے، یعنی جو موضوع ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل۔ موضوع یہ ہے، یعنی اگر آپ نے کسی فن پارے میں اپنا خون جگر شامل کر دیا ہے تو اصل میں یہ خون جگر کا قطرہ ہے جو سل کو دل بنا دیتا ہے، پتھر کو دل بنا دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے نا اس کا۔ تو اب اس موضوع کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پوری نظم میں سرایت کیے ہوئے ہے، پوری نظم میں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آخر میں جا کر، یعنی جب انہوں نے ختم کیا ہے نظم کو، تو وہاں اگرچہ آخری شعر سے جو پہلا شعر ہے وہ تو یہ ہے نا کہ وہ کیا ہے، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، یعنی اس پر ختم کیا ہے جا کے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آخری شعر جو ہے وہ اس مضمون سے مربوط نہیں ہے، وہ سورہ کی پوری، وہ نظم کی پوری روح کو بیان کرتا ہے، پوری روح کو بیان کرتا ہے۔ یعنی اس میں اسی خون جگر کی، جس کا انہوں نے اوپر ذکر کیا نا، سنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، اسی پر ختم کیا۔ یعنی اسی مضمون کے اوپر انہوں نے پوری نظم ختم کر دی۔ تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یعنی نغمہ جو ہے وہ اگر اس میں خون جگر شامل نہیں ہے، مغنی کا خون جگر اس میں شامل نہیں ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں ایک کچا جنون ہے اور کچھ نہیں۔ یعنی آدمی کے اوپر ایک امنگ سوار ہو گئی۔ آپ نے دیکھا آج کل کی پاپ میوزک میں یہ سودائے خام ہوتا ہے، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ تو اس پہ ختم کیا انہوں نے۔ روح کی طرح، جس طرح یہ پوری نظم کو آپ پڑھیں مسجد قرطبہ کو، تو اس میں آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے روح کی طرح یہ چیز سرایت کیے ہوئے، یعنی وہ ہر مقام پر اس کی جانب متربع کرتے چلے جائیں گے۔ تو آخر میں جا کر گویا یوں سمجھ لیجیے کہ پوری بات کا خلاصہ انہوں نے سامنے رکھ دیا، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یہ محض ایک جنون ہے، سودائے خام ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ کے پورے وجود میں، یہ میں نے اس کی مثال اس لیے دی کہ ادب پارا ہے تو قرآن مجید بھی چونکہ ایک ادب پارا ہے، تو اس وجہ سے اس میں بھی اسی طریقے سے نظم ٹریول کرتا ہے، جیسے ہم نثر لکھ رہے ہوتے ہیں ویسے نہیں کرتا۔ اصل مضمون کے ساتھ، نمبر 2، اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بالعموم ایک تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی۔ جیسے مسجد قرطبہ کی تمہید ہے نا، پوری کی پوری پہلا بند ہے سلسلہ ہے روز و شب نقش گرے حادثات، یہ پوری کی پوری تمہید ہے۔ اور اس تمہید کے بعد ایک خاص جگہ پہ جا کے جب انہوں نے کہا کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات، اور پھر اس سے گریز کیا ہے، پھر اس سے گریز کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرد خدا کا جو عمل ہے وہ بے ثبات نہیں ہوتا۔
ہے مگر اس نقش کو رنگے سبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. اب وہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، یہ مصرع کہا اور اس کے بعد عشق ہے عشق ہے عشق ہے عشق ہے. یہ بڑی لمبی ایک پورا بند ہے، لیکن بات اصل میں وہیں رکی ہوئی اس جگہ سے. تو یہ تمہید ہے اس نظم کی. تو اس اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بالعموم ایک تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تمہید ہے سلسلہ روز و شب نقش حادثات، اور وہ ختم ہوئی ہے نغمہ ہے سودائے کام خونے جگر کے بغیر. یعنی اصل مضمون پر جا کر ختم کر دیا اس کو. یہ اصل بات ہے. سورہ کے مضمون کو ہم بعض صورتوں میں فصول اور پیروں میں اور بعض میں صرف پیروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی بڑی سورہ جیسے سورہ بقرہ ہے تو اس میں فصلیں ہوتی ہیں بیچ میں اور پیرے بھی ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہم پیراگرافنگ کرتے ہیں ایسے ہی پیراگرافنگ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر مختلف پیروں سے ایک فصل وجود میں آ جاتی ہے پوری کی پوری. پیرے مضمون کے وقفوں اور فصول اس کے تغیرات کو نمایاں کرتی ہیں. یعنی پیرا جس طرح کہ ہماری تحریروں میں ہوتا ہے تو ایک مضمون کے اندر وقفہ آتا ہے نا، یعنی مضمون تو ایک ہی چل رہا ہوتا ہے، اس کو نمایاں کرتا ہے. اور فصل کا مطلب جیسے آپ عنوان قائم کر دیتے ہیں اپنے مضمون کے اندر کہ اب یہ دوسری بحث وہ پچھلی بحث سے پھوٹ رہی ہوتی ہے تو فصل وجود میں آ جاتی ہے. تمہید اور خاتمے کی آیات بھی اسی طرح اپنے مضمون کے لحاظ سے بعض مقامات پر پیروں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. یعنی بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ تمہید بھی یا خاتمہ بھی 3 یا 4 پیروں کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر نہیں بلکہ تمثیل، تعلیل، تاصیل، تکمیل، سوال، جواب، تفریح، نتیجہ، اعتراض، تنبیہ، تقابل، تشابہ، عودل البدع، استدراک. نسخہ ہو گیا بیانی کا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے. اور اس طرح کے بعد دوسرے پہلوؤں سے باہم دیگر متعلق ہوتے ہیں اور سورہ کو ایک مربوط کلام بناتے ہیں. یعنی جو پیراگراف جیسے ڈیولپ کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کس کس شکل میں ہوتی ہے یہ اصل میں ان مضامین کو الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے. یہ میں بھی اس کی مثالیں دے کے آپ کو سمجھاؤں گا. نمبر 4، سورہ کا مضمون ان پیروں اور فصول میں تدریجی ارتقاء کے ساتھ، گریجول ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنے اتمام کو پہنچتا ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ ایک منفرد اور متعین صورت حاصل کرتی ہے اور اپنے وجود میں ایسی وحدت بن جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مستقل بذات اور کامل ہوتی ہے. یعنی یہ گویا ایک اجمالی نقشہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا صحیح تصور اس وقت آپ قائم کریں گے جب کسی ایک سورہ کو ہم پورا پڑھیں گے. اس کے بغیر اس کا صحیح تصور قائم نہیں ہو سکتا. یہ گویا ایک تجزیہ کر دیا گیا ہے کہ ہر سورہ کے اندر ایک موضوع ہے جو ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا آپ کے رشتہ وحدت کی حیثیت سے پرویا ہوا ہے، روح کی طرح سرایت کیے ہوئے ہیں. تمہید، خاتمہ، پھر ایک پیراگراف سے جیسے کہ ہماری تحریروں میں بات آگے بڑھتی ہے، جیسے اقبال کی مسجد کرتبہ میں ایک بند سے دوسرے بند کی طرف بات بڑھ رہی ہے. پھر فصول، بڑی سورہ کے اندر پوری فصلیں بن جاتی ہیں جن میں مضمون ایک شفٹ لیتا ہے تو گویا ایک فصل وجود میں آ جاتی ہے. اور پھر یہ جو پیرے ہیں اور فصلیں ہیں یہ کیسے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، یعنی یہ بات کیسے آگے بڑھتی ہے. تو اس کی یہ مختلف شکلیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں، ان کی ہم ابھی تفصیل کریں گے. تو ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ یہ پوری سورہ ایک وحدت بن جاتی ہے. ہمارے پاس 10-12 منٹ ہیں، ابھی 2 صورتیں ہیں. آپ اس کے بارے میں سوالات کرنا چاہیں کر لیجئے، پھر اگلی نشست میں ہم اس کی مثالیں زیر بحث آئیں گے. اگر کوئی سوالات نہیں ہیں تو ان میں سے ایک چیز کی آپ کو مثال دے کے بتاؤں گا کہ دیکھیے کیسے قرآن مجید میں مضمون ڈیولپمنٹ سے گزرتا ہے. اس میں قرآن مجید زیر بحث نہیں، اس میں تو ایک قصہ ہے، کہانی ہے ہمارے ہاں روایتوں کی کتابوں میں، اس سے اس نے اس کا نظریہ اخذ کیا اور پھر اس پر ایک ناول لکھا. یہ لازم نہیں آتا. ایک مصنف کے پیش نظر ایک نقشہ ہوتا ہے، وہ اس کے لحاظ سے چیزیں بیان کرتا چلا جاتا ہے، بعد میں ترتیب دے دیتا ہے. یہ تو ہم جو مصنف لوگ ہیں 12 اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ایک ذہنی نقشہ سامنے رکھ کر ایک چیز کے کچھ اجزاء سامنے آ جاتے ہیں، پھر وہ پتا ہوتا ہے کہ ان کو کہاں کہاں رکھنا ہے، ترتیب دے دیتے ہیں. ایسی کوئی بات قرآن میں بیان نہیں ہے.
قرآن کی بنیاد پر اور عقل کی بنیاد پر. دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، وہ خود بالکل عقل و فطرت پر مبنی ہے، اور ہمارے پاس جو اللہ کی ہوئی عقل اور بصیرت ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. یہ ایک سوال تھا جب میں یہاں آیا تو پڑھا ہوا تھا. آپ نے بتایا تھا کہ یہاں الف لام جو معرفہ کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ جو پچھلی دفعہ ایک روایت زیر بحث آئی تھی کہ کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اس پر انہوں نے سوال کیا. وہ اس وقت کے مسلمان اور کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو کیا یہ حکم اس وقت یا زمانے کے لیے تھا؟ اب یہ حکم نہیں ہے. یعنی یہ تو ان لوگوں کے متعلق ایک استثناء تھا جو حضور نے بیان کر دیا. میں نے اسی وقت عرض کیا تھا کہ اب ہم اجتہاد کریں گے، جو اصول ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں گے کہ آج کے غیر مسلموں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا. اصول قرآن نے بیان کر دیا کہ اس اصول پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یعنی وہاں منفعت بالکل ختم ہو گئی تھی، کیا یہاں بھی ختم ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے تو یہ فیصلہ ہوگا. وہ خود بتا دیں گے. آیات کا جو موضوع ہے، مقام ہے، اگر وہ مشرکین عرب کو خطاب کر رہی ہے، بنی اسماعیل سے گفتگو کر رہی ہے، مقدمات وہ زیر بحث ہیں، تو مدنی کیسے ہو سکتی؟ معلوم ہو جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کس مقصد کے لیے ابدی کتاب ہے؟ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ انسانوں تمہارا ایک پروردگار ہے اور تم کو ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے. یہی ہے نا؟ تو اس کو تو وہ زمین پر ثابت کر دیتی. یہی ابدی میسج ہے اس کا. یعنی ساری کی ساری اسی لیے اس پہلو سے محفوظ کی گئی ہے کہ اسی حقیقت کو خدا نے جب زمین پر ثابت کیا تھا ثابت کر دیا. یہی قرآن کا پیغام. یعنی وہ اپنے موضوع سے اس ابدی پیغام کو آخری درجے میں ثابت کر دیتی ہے کہ جس پیغام کو وہ لے کر نازل ہوئی. یہی کرنا چاہیے اس کو. اور اگر ابدی سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ایک زمانے میں ہم کو چارپائی بننا تھی اور دوسری میں صوفہ بنانا تھا تو اس کے احکام دیے جاتے، یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. اس کا موضوع یہ ہے. اور اس موضوع کو سامنے رکھ کر تو وہ ساری کی ساری کتاب یہی موضوع ثابت کر رہی ہے. ثابت کر دیا نا اس نے ایک حقیقت کو کہ بھائی وہ قیامت جو وہاں برپا ہونی ہے، دیکھو ہم نے یہاں برپا کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عقلی استدلال سے معاملہ اوپر اٹھ گیا. جس چیز کو مذہب کا بنیادی مقدمہ، بیسک پریمیسز ہونے کی حیثیت حاصل تھی، ثابت ہو گئی. ایسے ہی ہے نا کہ میں آپ سے بہت لمبی گفتگو کر رہا ہوں، بحث ہو رہی ہو، 20 دن گزر گئے اس میں کہ قیامت برپا ہوگی. آپ نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اچھا میں کر کے دکھا دیتا ہوں. بس بات ختم ہو گئی نا اس کے بعد. تو اس کے آگے پھر کیا ابدی میسج ہے جو قرآن کا؟ یہی میسج ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنی شان کے ساتھ جب قرآن پڑھیں گے کیسے اس کو بیان کرتی ہے. جی کوئی اور سوال بھی ہے؟ اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بہت ابتدائی کلاسز میں. ذرا اس کو دوبارہ سن لیجیے، واضح ہو جائے گا بالکل. اور اگر نہیں واضح ہوتا تو البیان میں ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. اپنے دامن دل کو پاک رکھو اور شرک کی اس غلاظت سے دور رہو. واضح ہو گیا نا؟ پانچ منٹ ہیں. تو آپ 5 منٹ میں آپ سے سوالات کیجئے، جتنے بھی کرنے کر لیجیے، دل کے ارمان پورے کر لیں. اگلی دفعہ ہم یہ کریں گے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں کہ قرآن میں کیسے، اس کی مثالیں میں عرض کروں گا، بتاؤں گا کہ تمثیل کیا ہوتی ہے، تاصیل کیا ہوتی ہے، تعلیل کیا ہوتی ہے، کیسے کلام ڈیولپ کرتا ہے. یہ کچھ نہیں ہے، کوئی بھاری چیزیں نہیں ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ ایک بات کیسے دوسری بات کی طرف بڑھتی ہے، تو اس کو الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے بات بیان کرنے کے لیے. اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد صرف 2 اب موضوعات رہ گئے ہیں. اس کے بعد یہ ذرا فنی نوعیت کی بحث مکمل ہو جائے گی اور آپ پھر اصل دین میں داخل ہو جائیں گے. یعنی دین کیا ہے. ابھی تو ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ دین کی جو کتاب ہے ہمارے پاس قرآن، اس کو سمجھنے کے کیا
مبادی ہیں، کیسے اس کتاب کو اپروچ کرنا چاہیے. تو پھر اپروچ کر کے ہم دین سمجھنا شروع کریں گے. تو وہ گویا اپلائیڈ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ توقع یہی ہے کہ اب جلد شروع ہو جائیں گی. جی اصل میں بات یہ ہے کہ انذار کا جو نتیجہ ہے نا وہ بشارت ہے. یعنی پیغمبر تو منکرین کو خطاب کر رہے ہیں نا، تو خبردار کریں گے، وہ مان لیتے ہیں تو بشارت ہے. دونوں نتیجہ پورا نکل آتا ہے نا. یعنی سورہ توبہ میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جتنے قیامت میں گروہ بنیں گے وہ سارے آ گئے ہیں. یعنی وہ جو منکرین ہیں، جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا انکار کر دیا، پہلے کو لے لیے. اس کے بعد وہ لوگ کے جو منافقت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کو لے لیے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد یعنی جیسے ہی آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے وہ مسلمان آ جاتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، منافق نہیں ہیں، لیکن ان سے کمزوریوں کی وجہ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ کیا اس قیامت میں کیا معاملہ کیا گیا. پھر اس کے بعد یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ تین یعنی متعین طور پر 3 آدمیوں کا مقدمہ زیر بحث آ جاتا ہے کہ جو مخلص تھے، جنہوں نے کوئی برائی بھی نہیں کی، ایک فیصلہ کرتے وقت کمزوری دکھا گئے، ان کا معاملہ یعنی وہ اس طرح زیر بحث آتا ہے کہ گویا آپ کے سامنے بالکل ایک تصویر قیامت کی کھنچ جاتی ہے. اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہ تو ہو گئی برپا. اور دونوں زیر بحث آتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو بات پر ہے نا. مثال کے طور پر میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں تو ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جو پوری انسانیت کے لیے، ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ میں درمیان میں بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے میں نے کہا کہ دیکھیے ذرا کرسی سیدھی کر لیجیے. تو اب اس بات کا تو باقی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک زندہ گفتگو کے دوران میں یہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے. جب دیکھیں نا سورہ قیامہ کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورہ قیامہ کے بالکل درمیان میں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے رکے اللہ میاں لا تو حرک بہ لسانک دیتا. آپ ذرا تیز زبان نہ چلائیے اس قرآن مجید کے اوپر. یعنی بالکل ایک زندہ حقیقت ہے، جیسے کہ پیغمبر پڑھ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیال یہ ہے کہ آپ کو یہ پورا کا پورا بہت جلد مل جائے. نہیں، اس کے بارے میں مطمئن رہیں آپ، ہم اس کو جمع کریں گے، اس کی ترتیب دیں گے، یہ سب معاملہ کریں گے. یہ بات بیان کر کے بیچ میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ذرا یہ کرسی سیدھی کر لیجیے، تو پھر اس کے بعد کلا بل تحبون العاجلہ، وہ جو اصل بات تھی اس کی طرف کلام لوٹ گیا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ایک زندہ کلام جو انسانوں سے مخاطب ہے تو اس کے اندر وہ باتیں بھی ہوں گی جو اس وقت کی اس مجلس سے متعلق ہے اور ہونی چاہیے، ورنہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں، وہ اصل میں یاد کرنا وہاں زیر بحث نہیں ہے. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس جلدی میں مبتلا نہ ہوں کہ پورا آپ کو مل جائے. قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا نا، تو وہ قریش یہ کہتے تھے کہ یہ ہر روز ایک نئی بات سنا دیتے ہیں ہم کو، تو ایک ہی بار جو کہنا ہے کہہ دیں. اس کا جواب ہے اب یہ بات تو دوسرے لوگوں سے متعلق نہیں ہو سکتی. ہو گیا نازل، اب تو پورا ہو گیا.